بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نماز پہلے 2 رکعت فرض ہوئی، پھر بعد میں سفر کی نماز تو اسی طرح باقی رہیں، جبکہ حالت قیام کی نماز 4 رکعت کے ساتھ مکمل کر دی گئی۔ اسلامی انفارمیشن اور واقعات کی ڈیلی سٹوریز کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں۔ گرامی قدر سامعین، آج کی زیر مطالعہ حدیث جسے امام نسائی رحمۃ اللہ نے اپنی سنن میں اور اسی سے ملتی جلتی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمائی ہے، دراصل قول ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جس کا تعلق نماز کی ابتدائی فرضیت سے ہے۔ چونکہ مسئلہ شریعت مطہرہ کا ہے اور شریعت کو لانے اور سمجھانے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ ہی نے نماز کی ساری کیفیات اور اس کی ترتیب اور اس کی دعائیں امت کو تعلیم فرمائی ہیں، اسی لیے ہم اسے بھی حدیث کا درجہ دیتے ہیں۔ اگرچہ الفاظ روایت کی روایہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرضیت نماز کے آغاز کو بیان کرتے ہوئے آگاہ فرما رہی ہیں کہ نماز پنجگانہ جس طرح اب اپنی تکمیلی شکل میں ہم ادا کر رہے ہیں کہ نماز ظہر، نماز عصر اور نماز عشاء کی 4 فرض رکعات ہیں، جبکہ مغرب کی 3 اور فجر کی 2 رکعت فرض ہیں۔ آغاز میں اتنی رکعات پر مشتمل نہ تھی، بلکہ 5 نمازیں 2 رکعات پر مشتمل تھیں۔ بعد میں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی فرض رکعات کو تکمیلی شکل دی گئی، جس طرح آج ہم سر انجام دینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ دراصل بڑی گہری اور کلیدی بات ہے اور شرع اسلامیہ کی فرضیت کا بنیادی فلسفہ اور حکمت ہے۔ اس حکمت اور فلسفہ کو ہم تدریجی مرحلہ کا نام دیتے ہیں، یعنی انسان کے فہم و ادراک سے اس کے تحمل، برداشت اور اس کی قوت تعمیل ایک زاویہ کی خبر رکھنے والی علیم و خبیر ذات جل مجدہ کی حکمت کا یہ تقاضا ہوا کہ ایک تو سارے ہی احکام یکبارگی فرض نہ کیے جائیں، اور دوسرے یہ کہ ہر فرض حکم کا سارا وزن ایک ہی دفعہ میں نہ ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کے سارے احکام ایک ہی بار نہیں اتارے گئے، بلکہ تدریجاً مرحلہ وار اور نازل کیے گئے۔ کئی مہینوں اور سالوں کا وقفہ رہا، اور جب کوئی اہم حکم فرض ہوا تو اس کی ایک اجمالی صورت سے اولاً آگاہی بخشی گئی، اور حکمت الہی نے جب مناسب سمجھا اس کی تکمیلی صورت عطا کر دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج یعنی حجۃ الوداع تک مؤخر رکھا گیا، جو 23 سال کا عرصہ ہے۔ ان 23 سالوں میں تدریج کے ساتھ احکام اترتے رہے، ایمان و یقین کا لیول بڑھتا رہا، امر و نواہی آتے رہے، اور اہل ایمان بڑھ کر ان کا استقبال کرتے رہے۔ کوئی ہچکچاہٹ اور کوئی تردد نہ ہوتا تھا۔ اے سارے احکام امت مرحومہ کے ساتھ پہلے ہی قافلہ کے اعمال میں ڈھل گئے اور یوں رچ بس گئے کہ عرش معلیٰ کا مالک ان سے اس قدر راضی ہوا کہ بیانیہ کو قرآن حکیم میں 4 مقامات پر لا کر ابدی دستاویزات کا حصہ بنا دیا۔ آئیے ہم بھی گواہی دیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے کہ ایمان کا یہی تقاضا ہے۔ سامعین، بتکمیل زیر مطالعہ مسئلہ نماز کی اولین فرضیت کا ہے۔ اب ہم اسی سے متعلق چند دیگر امور کا تذکرہ کرتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے اپنی مایہ ناز تفسیر قرآن میں ایک آیت مبارکہ کی تفسیر کے ذیل میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ آغاز میں نہ صرف یہ کہ نمازیں 2 رکعت پر مشتمل تھیں، بلکہ مکی دور میں صرف 2 نمازیں
یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھی جاتی تھی اور دونوں دو دو رکعت پر مشتمل تھی۔ وہ آیت ہے یعنی آپ اللہ پاک کی تسبیح و تحمید کیجئے شام و صبح۔ ذہن میں رہنا چاہیے کہ 2 رکعت نماز جسے ہم عموماً 2 گانا کہتے ہیں، نماز کا ایک مکمل یونٹ ہے، یعنی ان 2 رکعات میں قیام، رکوع، سجود اور قاعدہ پائے جاتے ہیں۔ یہی ارکان 4 رکعت والی نماز میں ہوتے ہیں، فرق صرف رکعات کا ہے۔ مزید برآں جو کچھ 4 رکعات میں پڑھا جاتا ہے وہی 2 رکعت والی نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ، ثنا، سورۃ فاتحہ، ضم سورت، تسبیحات و تکبیرات اور تشہد کے الفاظ، غرض یہ کہ سب کچھ وہی ہے۔ اسی لیے مناسب ہوا کہ 2 رکعت یعنی 2 گانا نماز سے تربیت اور تعلیم کا آغاز کیا جائے۔ بار بار کہ اس عمل سے جب یہ سب کچھ ذہان اور قلوب میں سما گئے اور اعضاء و جوارح اس کے عادی ہو گئے اور ذوق شوق پروان چڑھ گئے تو تقاضۂ حکمت ربانی یہ ہوا کہ ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں میں 2 رکعت اور مغرب کی نماز میں 1 رکعت کا اضافہ کر دیا جائے۔ البتہ سفر کی حالت میں 2 رکعت والی پہلی سہولت کو برقرار رکھا جائے کہ ایک خاص مسافت کے لیے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت، 3 رکعت والی 3 رہنے دی جائیں، اور نماز فجر تو ہے ہی 2 رکعت والی نماز، 4 رکعت، 3 رکعت اور 2 رکعت کے لیے کس نماز کا انتخاب کیا جائے یہ صرف اور صرف شریعت عطا کرنے والی ذات جل موجودہ کی حکمت پر مبنی ہے اور بس۔ اور یہ بھی کہ کس نماز میں قرات اونچی آواز میں ہوگی اور کس میں دھیمی اور پست آواز میں۔ یہاں ہم بطور خاص ایک اور بات کا تذکرہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس وضاحت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے لیے کم از کم 2 رکعت ہی ہیں، کیونکہ یہ ایک مکمل یونٹ ہے۔ 2 سے کم رکعت کی نماز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نماز وتر میں بھی 2 گنا نماز کو مزید 1 رکعت کے ساتھ وتر یعنی طاق بنایا جاتا ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ ہم فرض رکعت جو کل 17 ہیں کے ساتھ کچھ رکعت فرض سے پہلے اور کچھ بعد میں ادا کرتے ہیں۔ یہ دراصل سب نوافل ہیں جن کی تاکید زیادہ ہے، ہم اسے سنت موقدہ کا نام دیتے ہیں، اور کچھ اس سے کم درجہ کی ہیں تو انہیں غیر موقدہ کہتے ہیں۔ مگر یہ ضرور ملاحظہ فرمائیں کہ 4 رکعت کے مقابلے میں 2 رکعت والی سنن موقدہ زیادہ ہیں۔ صرف نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت سنن موقدہ ہیں اور اس میں بھی ایک روایت 2 رکعت والی ہے، ورنہ ظہر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں میں 2 گانا سنت موقدہ ادا کرتے ہیں۔ ایک اور ایمان فروز تصور دیکھیے، نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت، نماز استسقاء، نماز کسوف، نماز خسوف، نماز عیدین، نماز تراویح، نماز طواف، نماز توبہ اور نماز شکرانہ سب ہی 2 رکعت کی نمازیں ہیں۔ اگرچہ نقل نماز 4 رکعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر ترجیح اسی کو ہے کہ 2 کر کے پڑھی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسے 2 گانوں میں ادا فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی اس نماز کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایمان و محبت کا ایک ایسا نظارہ ہوتا ہے کہ حیرت الفاظ میں نہیں آ سکتا۔ مثلاً فرماتے ہیں 2 رکعتیں کیسی 2 رکعتیں کہ ان کے حسن و طوالت کا مت پوچھو کہ کتنی لمبی رکعتیں اور کتنی حسین ہوتی تھیں۔ بحر کیف میں یہ بیانیہ بہت ہی دلآویز تصویر ہے۔ نماز ہائے پنجگانہ اور ان کے ملحقات کی اللہ پاک ہمیں نمازوں کی ادائیگی کا ذوق و شوق نصیب فرمائے، آمین۔